السلام علیکم تمام یوٹیوب کے دوستوں کو حکیم نظامانی کا سلام قبول ہو۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میں کس مناظر میں ہیں اور کس حساب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ تو میرے سامنے جیسے کہ میں جڑی بوٹیوں کے ساتھ ہی زیادہ تر میرا لگاؤ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ادویات بنانے کا بھی رجحان رہتا ہے۔ تو میں آج بڑی ایک اچھی جڑی بوٹیوں میں سے جیسے مجھے عربی اردو کا اس کا نام مجھے ذہن پہ نہیں آ رہا، مگر سندھی میں اس کو عام گھاس ہے جسے ہم گھاس کہتے ہیں، جو زیادہ تر اس میں جو ہے وہ پارک میں جسے لگایا جاتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس گھاس کو جو ہے نا اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس گھاس کو زیادہ تر تو باغات اور گراؤنڈز وغیرہ میں اس کو لگایا جاتا ہے۔ تو اس کی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نا اس کی جو اس فوائد کے پتہ نہیں ہوتا، تو یہ جو پرانے بخار ہوتے ہیں نا ٹائیفائڈ کے بخار، تو یہ عام چیز ہے، یعنی ہر گھر شہر گلی محلے میں آپ کو مل جاتی ہے۔ اب دیکھو نا ہر زمین میں جو ہے نا وہ کتنی بھی ذمہ دار کتنی بھی دوسری جڑی بوٹیوں کو نکالے، مگر یہ پھر بھی ہو جاتی ہے زیادہ تر زمینوں میں، اور زیادہ تر جو ہمارے ہیں جو جہاں پہ ہماری یہ ہے پارک وغیرہ ہیں وہاں پہ تو عام جام پائی جاتی ہے۔ تو اس کی جو جڑ ہے یہ اس کی بڑی اہمیت ہے حکمت میں حساب سے۔ تو اس جڑ کو اور خود اس کے جو یہ بھی ایک قسم کی بیل کی طرح ہوتی ہے، تو اس سارے بوٹے کی جو جڑی بوٹی کے نا اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ویسے گھاس کے طور پہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے، زیادہ تر آپ کو پتہ ہے نا کہ جس طریقے سے مچھلی کی جو ہے نا وہ بلی جو ہے نا وہ عاشق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے گدھا اس کو بہت زیادہ کھاتا ہے۔ گدھا اور گھوڑے کی اور گدھے کی یہ پسندیدہ خوراک ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے یہ بہت پسندیدہ گھاس جو ہے نا گھوڑے کی اور گدھے کی یہی کھاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے گدھا جو ہے نا وہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صحت کے حساب سے گھوڑے میں بھی نہیں ہے، کیونکہ گدھا بہت زیادہ کھاتا ہے۔ گدھے میں یہ آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نا گدھے کو کبھی بھی سانس پھولنے کا یا وہ طویل ایک جو ہے نا وہ سفر کر سکتا ہے، تو اس کی ظاہر خوراک اور اس کی قدامت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس کے حساب سے میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اس کے جو ٹائیفائڈ کا بخار ہوتا ہے یا پرانا بخار ہو جاتا ہے، یا ان لوگوں کو جن کو ہاتھوں پاؤں میں جلن ہو جاتی ہے، اور غریب لوگ ہیں بیچارے جو گاؤں میں بیٹھے ہیں، ان کو کوئی بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، بہت سارا انہوں نے علاج کی بھی کروایا اور پھر بھی ان کو فوائد نہیں ملا، تو یہ اس کی جڑیں نکال کے تقریباً 1 چھٹانگ روزانہ آپ جڑیں اس کی نکال کے 3 سے 4 گلاس پانی میں بھگو دیں، ٹھیک ہے، 3 سے 4 گلاس پانی میں بھگو دیں، پھر اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ صبح میں اس کو جوش دیں۔ جب آدھا پانی رہ جائے نا تو اس کو 24 گھنٹے میں وہ آدھا پانی پی لیے۔ اس کے یہ تو ہوا اس کے پینے کے فوائد، یعنی بنانے کے، اور ٹھیک ہے، اس کے بعد میں یہ بھی بتاتا چلوں اس کے بہت سارے اور بھی فائدے ہیں، یعنی یہ قطرے جو آتے ہیں ان کے لیے بھی فائدے کرتی ہے، جریان میں بھی کام کرتی ہے، اور مثانے کی جو کمزوری ہوتی ہے نا، جسے مثانے میں لوگوں کو پیشاب روکنے کا مسئلہ ہوتا ہے، پیشاب جو ہے نا وہ لوگ روک نہیں سکتے، وہ قطرے آ جاتے ہیں پیشاب کے، اور تو ایسے مسائل میں اس گھاس کا بہت جو ہے نا وہ اہمیت کا ہے۔ تو یہ ایک ٹوٹکا ہے بڑا جڑی بوٹی کا، بڑا آسان ٹوٹکا ہے، جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں جن کو بخار کی شکایت عام طور رہتی ہے، وہ چاہے پھیپھڑوں کی وجہ سے ہو یا ٹائیفائڈ کی وجہ سے ہو، یا آنڈے میں زخم کی جو وہ بھی ٹائیفائڈ میں شامل ہوتا ہے، یا معدے کا زخم ہے، تو اسی میں بھی آپ اس کو یوز کرا سکتے ہیں۔ بہت زبردست چیز ہے، آپ اس کا بہت سارا میں دیکھتا ہوں اس کا جو فوائد ہیں وہ دیگر فوائد میں اپنی جو ہے نا وہ لگا کے رکھتا ہوں، تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں جو بیان کرنے سے زیادہ طویل ہے۔ تو آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت زبردست ہے، اور اس کے رزلٹ سے آپ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
تو یہ چھوٹا سا ایک اس جڑی بوٹی کے بارے میں جو عام طور پہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، مگر ہم لوگ جو ہے نا اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے فائدے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی اہمیت کو آپ جانیں، اس کی جڑیں، اور اگر جڑیں یعنی گھاس سمیت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، مگر جڑیں اس کی زیادہ جو ہے نا وہ جڑ سمیت جس کی جڑ جو ہے نکال کے دھو کے وہ استعمال کریں تو زبردست چیز ہے۔ ایک بہترین فارمولہ ہے، جو لوگ یہ جسے تھادل کہتے ہیں نا، ہم تھادل پیتے ہیں، تو یہ تھادل کا متبادل جو ہے یہ جڑی بوٹی ہے، تھادل کے متبادل ہے۔ یعنی جو لوگ گرمیوں کے سیزن میں نا کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں گرمی ہے، اور گرمی ہے، اور ٹیمپریچر یعنی بدن میں جو ہے نا وہ ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے، بخار بھی نہیں ہے پھر بھی ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے، تو وہ یہ یوز کریں۔ انشاءاللہ 15 دن میں 15 سے 21 دن میں ماشاءاللہ اس کا زبردست فرق ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ یہ ہمارے حکمہ کرام اور ہمارے بڑوں کا بوس ہے، بہت عرصے سے آزمایا ہوا، اور تقریباً ان لوگوں کو ہم دیتے ہیں، جو بتاتے ہیں عام طور پہ جن لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو ہم فی سبیل اللہ بتا دیتے ہیں۔ تو آج میں اس چینل کے تھرو آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اس کے فوائد پہ جائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت سارے فائدے اس کے ملیں گے۔ اور یہ اس کا جو مزاج ہے وہ معتدل مزاج ہے، یہ نہ گرم ہے نہ سرد، معتدل مزاج کی ہے، مگر یوں سمجھیں کہ دوسرے یا تیسرے مزاج میں میرے خیال میں سرد پائی جاتی ہے، اور یہ گرم مزاج والوں کے لیے بھی بہترین ہے، اور اس کے ساتھ سرد مزاج کے لوگوں کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ میری ٹوٹکا یا یہ میری بات پسند آئی ہو تو آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔